اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی اور مددگار رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عجیب و خلقت شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا نہ کوئی مخلص مخلوق تھا، اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قدوقامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیوقامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کے مانند دکھتے۔ دراصل اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا۔ اوج جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن عنق نہایت ہی سرکش کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد میں عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، ویسے اوج بن عنق نے بھی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنق اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا تھا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا، بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کا اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا، لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ اوج حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کے کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج نامی رسالہ لکھا تھا، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کے بارے میں بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قدوقامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی، فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں جابر اور ظالم جنیانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال کر باہر کر دو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب سرداروں کو شام کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو، اگر انہوں نے انکار کیا تو جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔
انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا ایک دانہ ہی ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور قالود بن قداتہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد پر نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگوں، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور قالود بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب تم دونوں ان سے جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق یہ قوم نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے انہیں مسل دے اور کہا کہ تم ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گھل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخ رو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ مخلوق خواہ کتنی بھی سرکش اور قداور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کے مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔